السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا، اور رمضان کے اس پہلی جمعہ میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا رمضان بنا دے، اور جہنم سے آزادی کا رمضان بنا دے۔ اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری زندگیوں میں تبدیلی لائے، اور اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے، اور اپنا خوف اور اپنا ڈر عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ کسی نے کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق پہ فضیلت ہے، ایسے رمضان کو تمام مہینوں پہ فضیلت ہے۔ حضور کو جیسے تمام مخلوق پہ فضیلت ہے اور برتری حاصل ہے، ایسے رمضان کو تمام مہینوں پہ فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ حضور جیسا کوئی بشر نہیں، رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں۔ حضور جیسا کوئی بشر نہیں ہے، رمضان جیسا کوئی مہینہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ مقدس بنایا اور مبارک مہینہ بنایا، اور رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بقیہ مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان کب سے شروع ہوا، روزے کی کیا تاریخ ہے؟ مورخین نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری نسل میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اور حضرت آدم کی تیسری نسل میں حضرت آدم کا ایک بیٹا گزرا ہے، اس کا نام ہے محروس۔ محروس اس بادشاہ کا نام تھا۔ اس کے زمانے میں قحط پڑا، لوگوں کو کھانے نہیں مل رہا تھا، لوگ پریشان ہو گئے تھے، دانے دانے کے محتاج بن گئے تھے، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، کھیتیاں جلی پڑی تھی، انسان تو انسان، جانور پیاس سے تڑپ رہے تھے اور بھوکے مر رہے تھے۔ تو محروس نامی بادشاہ کو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں قحط آ گیا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، اور کھانے کی کوئی چیز لوگوں کو میسر نہیں ہے، اور کھانے کی کوئی چیز لوگوں کو نہیں مل رہی۔ تو محروس نامی بادشاہ نے اپنے ملک میں اعلان کیا، تم صرف ایک وقت کھانا کھاؤ صبح میں، اور 2 وقت کا کھانا اس ملک والوں کو پہنچا دو۔ تو پورے ملک کے لوگوں نے اس بات کو پسند کیا، اور پورے ملک کی رعایا نے اس بات پہ وہ آمادہ ہوئے۔ انہوں نے ایک وقت کھانا کھایا، اور باقی 2 وقت کا کھانا وہ دوسرے ملک کے لوگوں کو دے دیتے تھے، اور ان کو ہدیہ کر دیتے تھے، گفٹ کر دیتے تھے، اور تحفہ کر دیتے تھے۔ ایک وقت کھانا کھاتے تھے صبح میں، 2 وقت کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ادا کو عبادت بنا دیا، ان کی بھوک کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ ان کا ایثار، ان کی سخاوت، ان کی دریا دلی، ان کا جذبہ، دوسروں کو کھلانا، دوسروں کو فوقیت دینا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے پھر روزوں کو فرض فرمایا۔ اور جتنی قومیں دنیا میں گزری ہیں،
سب قوموں پہ روزے فرض تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرما رہے مسلمانوں اور امت محمدیہ کے لوگوں، یہ روزے صرف تم پہ فرض نہیں ہیں، پچھلی امتوں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا تھا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ آخری نبی بنا کے دنیا میں مبعوث کیے گئے اور آپ دنیا میں تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے۔ مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ روزے رکھتے تھے۔ ہر مہینے کی ان تاریخوں میں آپ پابندی سے روزے رکھتے تھے۔ 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو آپ روزے رکھتے تھے، اور پابندی سے آپ کا معمول تھا ہر مہینے کی ان 3 تاریخوں میں آپ روزے رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے فرض فرمایا عاشورے کا روزہ، اور یوں کہا 10 محرم کا روزہ آپ پہ فرض ہے اور آپ کی امت پہ 10 محرم کا روزہ فرض ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور پابندی سے رکھتے تھے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا تھا تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھو، عاشورے کی 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ تو حضور بھی عاشورے کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ بھی عاشورے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ رمضان کے روزے سے پہلے 10 محرم کا روزہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے فرض فرما دیا تھا، اور پھر حضور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ یہ وہ روزے کی تاریخ ہے، ہر مسلمان اسے یاد رکھے اور ذہن نشی کرے اور اسے نوٹ کرے ہر مسلمان دل کی تختی پہ۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کا سفر آپ کی زندگی کا عجیب سفر ہے۔ رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کے دوسرے سال، پہلے سال روزے فرض نہیں ہوئے، ہجرت کے دوسرے سال اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے اور قرآن کی آیت اتری جس میں بتایا گیا کہ آپ پہ اور آپ کی امت پہ رمضان کی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض فرمایا۔ 1 مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اور آپ کی امت پہ فرض فرمایا۔ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا۔ بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 2 شعبان کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم نازل کیا، اور بعض سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 17 شعبان تھی آیت اتری کہ آپ پہ اور آپ کی امت پہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا۔ پیر کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، جبرائیل علیہ السلام آیت لے کے نازل ہوئے اور یہ بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اور آپ کی امت پہ روزوں کو فرض فرمایا، رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا وہ دیکھو آ رہا ہے۔ صحابہ حیران ہیں، حضور کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آ رہا ہے؟ صحابہ پلٹ کے باہر دیکھتے اور پھر رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتے، اور صحابہ حیران تھے۔ حضور فرما رہے وہ دیکھو آ رہا ہے، اور خوش ہو کے فرما رہے وہ دیکھو آ رہا ہے۔ تو صحابہ مسجد میں حیران ہیں۔ حضرت عمر بے باک تھے، نڈر تھے، جرأت تھی ان میں، بہادری تھی۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے حضرت عمر نے سوال کیا اللہ کے رسول کہ آپ پہ کوئی وحی نازل ہوئی کہ کوئی آ رہا ہے یا کوئی دشمن آ رہا ہے جو مدینے پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہ وحی نازل ہوئی نہ دشمن آ رہا ہے۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کوئی آ رہا ہے اور خوشی سے کہہ رہے ہیں کوئی آ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ہاں رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور رمضان کے روزے آ رہے ہیں۔ پھر آپ خوش ہوئے اور آپ نے صحابہ سے فرمایا مجھ پہ اور میری امت پہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا۔ دوسری ہجری میں آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، دوسرا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے آپ پہ فرض فرمائے۔ حضور کی زندگی میں 9 رمضان آئے، حضور کی مبارک زندگی میں 9 رمضان آئے۔ ان 9 رمضانوں میں 2 رمضان کے روزے 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان کے روزے 29 کے تھے۔ 2 رمضان کے روزے حضور کی زندگی میں 30 کے تھے، مہینہ 30 کا تھا، 30 روزے پورے مکمل ہوئے، اور باقی 7 رمضان کے روزے 29 کے تھے۔ اور حضور نے فرمایا
رمضان 30 کا ہو یا 29 کا ہو، اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے روزوں کے برابر امت محمدیہ کو ثواب عطا کرے۔ فرض کیجئے یہ رمضان ہمیں 29 روزے ملے، لیکن اللہ تعالیٰ 30 روزوں کا ثواب عطا کریں۔ 29 روزے اگر ہم رہے اور 29 رمضان ہمیں ملے تو اللہ تعالیٰ ہمیں 30 روزوں کا ثواب عطا کریں گے۔ حضور کی زندگی میں 9 رمضان آئے، 9 رمضان کی بہاریں آپ نے دیکھی، 9 رمضان کے روزے آپ نے رکھے حضور نے، اور جس میں سے 2 رمضان کے روزے 30 کے تھے، باقی 7 رمضان کے روزے 29 کے تھے۔ اور حضور نے جو رمضان گزارا 9 رمضان، وہ 9 کے 9 رمضان گرما میں آئے۔ حضور کی مبارک زندگی کے جو رمضان آئے وہ پورے کے پورے رمضان گرما میں آئے، سخت گرما کے رمضان تھے، جب آپ روزے رکھتے تھے اور جب صحابہ روزے رکھتے تھے۔ گرما میں آپ نے روزے رکھے، حضور نے 9 رمضان گرما میں روزے رکھے اور صحابہ نے 9 رمضان کے روزے گرما میں رکھے۔ شدت کی گرمی تھی، ہندوستان کی گرمی نہیں، ایشیا کی گرمی نہیں، یورپ اور افریقہ کی گرمی نہیں، عرب کی گرمی، جہاں آسمان سے شعلے برستے ہیں اور زمین انگارے اگلتی ہے۔ آپ 1 منٹ وہاں کی دھوپ میں نہیں ٹھہر سکتے۔ گزشتہ رمضان عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر پہنچایا اور حضور کے روضے پہ پہنچایا۔ ہم مدینہ میں تھے، مدینے سے بدر جا رہے تھے، واپسی میں گاڑی کی اے سی خراب ہو گئی اور ڈرائیور نے کہا اے سی خراب ہے، تو ہم نے کہا کھڑکیاں کھولو، تو ڈرائیور کہنے لگا اگر شیشے اتاروں گا تو آپ لو سے پریشان ہو جائیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، اور یہاں کی گرمی آپ کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کہا آپ شیشے بند کر کے رکھے، اندر پک رہا ہے، گرمی ہو رہی، پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ تو ڈرائیور کو بہت کہنے کے بعد اس نے شیشے اتارے۔ آپ یقین جانیے 5 منٹ تک ہم ہوا برداشت نہیں کر سکتے، 5 منٹ تک۔ 9 رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرما میں گزارے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مبارک زندگی میں رمضان گرما میں عطا کیے، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے گرما میں اپنے نبی کو رمضان کو روزے دیے، اور امت کو بتایا کہ تم رمضان کی گرمی سے ڈرو مت اور خوف مت کھاؤ اور گھبراؤ مت۔ جب تمہیں بھوک لگے اور پیاس لگے، اور جب تم بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگو اور پریشان ہو جاؤ، تو اپنے رب کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، تمہارے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں اٹھتے ہیں، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ رمضان میں جب روزے دار روزہ رکھتا ہے اور گرما میں روزہ رکھتا ہے اور اسے بھوک لگتی ہے اور اسے پیاس لگتی ہے، تو اس کی ان اداؤں پہ اللہ کو پیار آتا ہے۔ یوں سمجھیے ہمیں بھوک لگی اور ہم مروڑ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں اور گھر میں پریشان پھر رہے ہیں، تو ہمارے اس پھرنے پہ اللہ کو پیار آتا ہے۔ کسی روزے دار کو پیاس لگی اور شدت کی پیاس لگی اور گرمی میں وہ پیاس سے تڑپنے لگا، تو اس کے تڑپنے پہ اللہ کو پیار آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے تڑپنے پہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ اس کے تڑپنے پہ راضی ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ ہے، چاہتا تو روزہ توڑ سکتا تھا، یہ میرا بندہ ہے، چاہتا تو پانی پی سکتا تھا، یہ میرا بندہ ہے، چاہتا تو کھانا کھا سکتا تھا، یہ وہ میرا بندہ ہے، چاہتا تو جوس پی سکتا تھا، لیکن اسے معلوم ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، میں اسے دیکھ رہا ہوں اور یہ افطار تک ایسے ہی تڑپے گا، تم گواہ رہو، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ رمضان میں جب بندہ روزہ رہتا ہے اور بھوک سے تڑپتا ہے اور پیاس سے بے چین ہوتا ہے، تو اس کے تڑپنے پہ اور اس کے مچلنے پہ اور اس کے بے قرار ہونے پہ خدا کو پیار آتا ہے۔ رب العالمین فخر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان، اور رب العالمین فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ کیسے تڑپ رہا ہے، تم گواہ رہو، افطار سے پہلے پہلے میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا روزے دار جب دسترخوان پہ بیٹھتا ہے افطار کرنے کے لیے اور پہلا گھونٹ اٹھاتا ہے پانی کا اور اسے اپنے منہ کو لگاتا ہے اور لب پہ لگاتا ہے، تو جیسے ہی وہ پہلا گھونٹ پانی کا پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانی حلق میں جانے سے پہلے پہلے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پانی حلق میں جانے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ روزے دار کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ روزہ جنتی بنانے کے لیے آتا ہے، روزہ جنتی بنانے کے لیے آتا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا پورے سال اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں اور سنوارتے ہیں، پورے سال اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں اور سنوارتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ کس کے لیے جنت سجائی جاتی ہر سال، اور کس کے لیے یہ جنت سنواری جاتی؟ عید کے دن ہم کپڑے پہنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، شوال کا چاند نظر آتا ہے،
عید کے دن ہم عیدگاہ جاتے ہیں، سویاں پکاتے ہیں، میٹھے کھاتے ہیں. عید کے دن سے اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں. عید کے دن سے اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں. شوال کے پہلے روزے، شوال کے پہلے چاند سے اور شوال کے پہلے دن سے رمضان تک اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں اور سنوارتے ہیں. تو فرشتے پوچھتے ہیں مولا یہ جنت کس کے لیے سجائی جا رہی اور یہ جنت کس کے لیے سنواری جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم یہ میرے حبیب کے وہ امتی ہیں جو رمضان میں روزے رکھیں گے، میں ان کے لیے جنت کو سجاتا ہوں اور میں ان کے لیے جنت کو سنوارتا ہوں. تو پورا سال اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے اور سنوارتے روزے داروں کے لیے. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا روزے دار جب روزہ رکھتے ہیں اور ان کے معدے سے بو آتی ہے تو وہ بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسند ہے، کستوری سے زیادہ پسند ہے، مسک سے زیادہ وہ خوشبو اللہ کو پسند ہے. مشک ایک خوشبو کی چیز ہے. ہرن میں ہوتا ہے مشک، ہر ہرن میں مشک نہیں ہوتا. مورخین نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے. حضرت ایوب بیمار ہو گئے تھے. حضرت ایوب سے ملاقات کرنے کے لیے ہرنوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے حضرت ایوب کو سلام کیا اور ملاقات کیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے ان ہرنوں کی پیٹھ پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور جن ہرن کی پیٹھ پہ حضرت ایوب نے ہاتھ پھیرا ان کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے مشک پیدا کیا. مشک خوشبو ہے، بہت قیمتی خوشبو ہے. ہم ایک مرتبہ حرم میں تھے، بہت بڑا کمپلیکس ہے، مال ہے، اس میں گئے تھے. عطر کی دکان تھی، شاپ تھی. اس سے ہم نے کہا ہمیں مشک چاہیے. تو نیچے سے اوپر تک دیکھنے لگا اور دیکھ کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے مشک کسے کہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہمیں پتہ ہے، ہرن کے اندر نکلتا ہے. تو کہنے لگا مشک دیکھنے کے بھی پیسے لگتے ہیں، صرف دیکھنا ہے آپ کو تو آپ کو اس کے بھی پیسے لگیں. تو ہم نے کہا ہم حرم میں ہیں، دور سے آئے ہیں، آج تک زندگی میں مشک نہیں دیکھے، آپ بتا دیں گے تو مہربانی ہوگی. تو وہ خوش ہوا، اس سے عربی میں بات ہوئی، اس کو ہم نے قرآن کا حوالہ دیا، کچھ آیتیں پڑھ کے سنائی تو خوش ہوا. اور 3 تھیلیوں میں لپٹا ہوا ایک مشک کی تھیلی نکالا، اصلی مشک. اور جیسے اس کو کھولا تو پوری دکان میں خوشبو پہنچ گئی، خوشبو پھیل گئی. پوری دکان اس کی پہلے سے زیادہ خوشبودار ہو گئی. اور ایک سیکنڈ کے اندر اس نے پھر اسے بند کر دیا اور تھیلے میں لپیٹ دیا اور لپیٹ کے اس کو رکھ دیا اور رکھ کے کہنے لگا یہ 50,000 ریال میں ملتا ہے. 50,000 ریال، 50,000 کو آپ 18 میں ضرب دے دو کتنے ہو گئے؟ میں سمجھتا ہوں 7.5 لاکھ 8 لاکھ میں مشک کی اصلی تھیلی ملتی ہے. حضور نے فرمایا روزے دار کے معدے سے جو بو آتی ہے اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوتی، مشک سے زیادہ اللہ کے یہاں پسندیدہ ہوتی ہے وہ بو جو معدے سے نکلتی ہے روزے دار کے. رمضان کے مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے اور روزے کو عربی میں صام کہا جاتا ہے، صیام کہا جاتا ہے. رمض کے معنی آتے ہیں، علماء نے لکھا رمض کے معنی آتے ہیں جلا دینے کے. رمض یرمزو کے معنی آتے ہیں جلا دینا، خاکستار کر دینا، کسی چیز کی اصلیت کو ختم کر دینا، اس کو رمضان کہا جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے جب پہلا روزہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر کے گناہوں کو جمع کرتے اور اس کو رمضان کی تپش میں اور رمضان کی بھوک میں اور رمضان کی پیاس میں ڈال کے چلا دیتے. پورے سال بھر کے گناہوں کو جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو سال بھر کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرتے اور رمضان میں ڈال کے رمضان کے پہلے روزے میں ڈال کے اس کو جلا دیتے ہیں. پھر جب دوسرا روزہ آتا ہے پھر سال بھر کے گناہوں کو اللہ جمع کرتے ہیں، پھر دوسرے روزے میں ڈالتے ہیں، بھوک میں ڈالتے ہیں، پیاس میں ڈالتے ہیں اور ڈال کے اس کو جلا دیتے ہیں. اس طرح 29 رمضان تک ہر رمضان میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے پچھلے گناہوں کو جمع کرتے اور اس کو رمضان میں ڈالتے اور ڈال کے اللہ تعالیٰ اس کو جلا دیتے. اور جب 29 رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں یہ میرا بندہ سال بھر گنہگار رہا، تم گواہ رہو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. 29 رمضان کو ایسے بنا دیتے جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ایسے کر دیتے جیسے اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں اور اس کے نام اعمال پہ اللہ تعالیٰ معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں. تو رمضان کے معنی آتے جلا دینے کے، پچھلے سال کے پورے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں. اور سام کے معنی آتے، سام اور سیام کے معنی آتے رک جانے، کسی چیز کے چلتے چلتے رک جانے کو عربی میں سیام کہتے ہیں، اسی لیے روزے کو سیام کہتے ہیں.
رمضان کے مہینے کو رمضان کہتے ہیں اور روزے کو عربی میں صیام کہتے ہیں۔ عرب لوگ جب ہوا چلتے چلتے رک جاتی تھی تو یوں کہتے تھے سامت الریح، ہوائیں رک گئی ہے۔ اور جب کوئی گھوڑا چلتے چلتے رک جاتا تھا تو عرب لوگ کہتے تھے سام الخیل، گھوڑا رک گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور گناہوں کی دوڑ میں بھاگتے رہتے ہیں، اور ہم تو ایسے مسلمان ہیں گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں اور گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ فرمایا جب ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کی عادت لگ جاتی ہے سال بھر، تو اچانک اللہ رمضان ڈال کے گناہوں پہ لگام لگا دیتا ہے، گناہوں کا سرکش گھوڑا رک جاتا ہے اور گناہ رک جاتے ہیں ہمارے۔ اسی لیے فرمایا رمضان کے روزوں کو سیام کہا جاتا ہے کہ اب تم نے 11 مہینے گناہ کر لیے اور اللہ کی نافرمانی کر لی اور بغاوتیں کر لیا، اب تم رک جاؤ رمضان میں۔ اور جس کا رمضان نیکیوں میں گزرتا ہے، تقوی میں گزرتا ہے، اور جس کا رمضان بندگی میں گزرتا ہے، جس کا رمضان قرآن کی تلاوت میں گزرتا ہے، اس کے 11 مہینے ویسے ہی گزرتے ہیں۔ حضور کا معمول تھا رمضان آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے وظیفے بند کر دیتے تھے۔ رمضان میں حضور پورے وظیفے بند کر دیتے تھے، صرف قرآن کا وظیفہ آپ جاری رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، رمضان کو ہم قرآن کا مہینہ بنائیں، رمضان میں قرآن کی تلاوت کریں، تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کریں، پورا قرآن۔ اگر آپ پابندی نہیں کر سکتے تو جہاں 6 دن میں تراویح سنائی جا رہی، جہاں 10 دن میں تراویح سنائی جا رہی، آپ تراویح سنیے، قرآن پورا سنیے۔ اور باقی رمضان میں جہاں الحم ترا سے پڑھا جا رہا وہاں آپ تراویح پڑھیے، لیکن قرآن سننا مت چھوڑیے۔ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک پورا قرآن آپ تراویح میں سنیے۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ حضور پورے رمضان میں کوئی دوسرا وظیفہ نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، آپ اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھنے کی تاکید کرتے تھے اور یوں کہتے تھے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تم قرآن پڑھو۔ حضور کے رمضان میں قرآن ختم ہوتے تھے، دور ہوتے تھے رمضان میں، حضرت جبرائیل آتے تھے، حضرت جبرائیل حضور کو رمضان میں قرآن سناتے تھے، حضور حضرت جبرائیل کو رمضان میں قرآن سناتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کرے رمضان میں۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں گرمی کی وجہ سے روزے نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں گرمی زیادہ ہے، پیاس زیادہ لگے گی اور گرمی میں پریشان ہونا پڑے گا۔ ہماری گزارش ہے آپ محنت کم کیجئے لیکن روزے رکھیے، کمائیے کم لیکن روزے رکھیے۔ ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑنا بڑا گناہ ہے، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کوئی آدمی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دے، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے اور پوری زندگی روزہ رہے، ہر دن روزہ رہے، تب بھی اس ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا اور اس ایک روزے کے بدلے کو نہیں پہنچ سکتا اور اس ایک روزے کے توڑنے کے کفارے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک روزہ جان بوجھ کے توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ پوری زندگی آدمی روزہ رہے تب بھی اس ایک روزے کے بدلے کو نہیں پہنچ سکتا۔ گرمی کی وجہ سے، بھوک زیادہ لگنے کی وجہ سے، لمبا روزہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے لیے روزہ نہ چھوڑیے۔ روزہ اللہ کو بہت پسند عبادت ہے، روزہ رمضان اللہ کو بہت پسند عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا جتنی کتابیں اتری سب رمضان میں اتری، آسمان میں آسمانی جتنی کتابیں اتری سب رمضان میں اتری۔ تورات رمضان میں اتری، انجیل رمضان میں اتری، زبور رمضان میں اتری، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا۔ قرآن مقدس کتاب ہے، نورانی کتاب ہے، ایمانی کتاب ہے، عرفانی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، پورے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو رمضان میں اتارا اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ کو رمضان اتنا پسند ہے کہ ہر آسمانی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا۔ اور بدر جیسا معرکہ رمضان میں ہوا، بدر کی لڑائی، اسلام کی لڑائی اور کفر کی لڑائی، اسلام اور باطل کی لڑائی، اسلام اور مشرکوں کی لڑائی، مسلمانوں کی اور مشرکوں کی لڑائی رمضان میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے رمضان میں مسلمانوں کو فتح دیا اور یہ بتایا جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھ دیا۔ مکہ فتح ہوا رمضان میں فتح ہوا، حضور فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، وہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ تو رمضان اللہ کو پسند ہے، اس لیے حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو پسند مہینہ ہے اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت اس کا روزہ ہے۔ کوئی آدمی روزہ چھوڑے اور روزہ ترک کرے
اور جان بوجھ کے روزہ نہ رہے، اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں زمین کے اوپر آسمان کے نیچے۔ جان بوجھ کے روزہ توڑنے والا، چھوڑنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ ہم تو روزے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھتے۔ صحابہ کے زمانے میں بچے روزے رکھتے تھے، بچوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی روزے چھوڑنے کی۔ 5-5 سال کے بچے پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے، گرما کے روزہ رکھتے تھے 5-5 سال کے بچے۔ اور جب وہ بھوک سے تڑپتے تھے، تل ملاتے تھے، تو ان کی مائیں گودوں میں لے کے لوریاں سناتی تھی۔ اور جب وہ بھوک سے تڑپتے تھے اور روتے تھے تو ان کو کھلونے دے کے بہلایا جاتا تھا اور یہ سمجھایا جاتا تھا تم روزے رہو گے تو تمہارا ثواب ہمیں ملے گا، اللہ کو پیار آئے گا اور اللہ تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کی مغفرت کرے گا۔ 5-5 سال کے بچوں کو رمضان میں روزے رکھوائے جاتے تھے اور 5-5 سال کے بچوں کو عادت دلائی جاتی تھی کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں۔ اب تو عمریں ہوگی، لوگ روزے نہیں رکھتے، بہانے سے لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مسائل پڑھیے، فقہ کی کتابیں پڑھیے تو پتہ چلے گا جان جانے کا اندیشہ ہے تو روزہ توڑ سکتے ہیں، جان جانے کا اندیشہ ہے یا کوئی عزم تلف ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، معمولی بہانے سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ رمضان اللہ کو بہت پسند ہے، رمضان کے روزے اللہ کو پسند ہیں۔ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے سب گرمی میں روزہ رکھتے تھے، جنگ میں روزہ رکھتے تھے۔ ایک جنگ ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں، جنگ یمامہ اسے کہا جاتا ہے، مشہور جنگ تھی جنگ یمامہ، اور گرما کی جنگ تھی، گرما میں رمضان کی جنگ تھی جنگ یمامہ۔ 12,000 مسلمان تھے، 1 لاکھ مقابل میں کافر تھے، مرتد تھے، مسلمہ ابن کذاب کے لوگ تھے۔ 1 لاکھ لوگ مقابل میں تھے، 12,000 مسلمان تھے۔ کیا جوڑ 12,000 میں اور 1 لاکھ میں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی ربط نہیں، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت زید تھا، انہوں نے جھنڈا اٹھایا، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور لوگوں نے ان کی گردن پہ وار کیا، ان کو شہید کر دیا، جھنڈا نیچے گرا۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام اسلم تھا، سالم ان کا نام تھا، انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو لوگوں نے ان کو زخمی کیا، وہ شہید نہیں ہوئے، زخمی کیا اور تڑپ کے نیچے گر گئے۔ تو اور ایک دوسرے صحابی، ان کا نام حبیب تھا، انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور جیسے ہی انہوں نے جھنڈا اٹھایا تو لوگوں نے ان کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ جب جھنڈا نیچے گرا تو افراتفری مچ گئی اور 3,000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے، 700 حفاظ شہید ہوئے۔ وہ صحابہ جن کے سینے میں قرآن محفوظ تھا، 700 حفاظ، اور 700 حفاظ علماء اس جنگ میں شہید ہوئے، 700 حفاظ علماء اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ایک صحابی پانی لے کے نکلے زخمیوں کو پلانے کے لیے، حضرت سالم کے پاس سے گزرے تو آپ نے سالم سے کہا او سالم، یا سالم۔ سالم نے آنکھیں کھول کے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے فتح دیا اور مسلمانوں کو جیت ہوئی۔ اور جیسے ہی حضرت سالم نے یہ سنا، آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا مولا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں فتح عطا کیا اور فتح نصیب کیا۔ اس کے بعد ان آنے والے صحابی نے کہا سالم پانی پیو گے؟ یہ آخری جملے آپ سنیے اور غور سے سنیے، کیا جذبہ تھا ان کا، کیا شوق تھا صحابہ کا، اور کیا ان کا ولولہ تھا، کیا ان کی آرزو تھی، کیا تمنا تھی ان کی۔ انہوں نے کہا سالم پانی پیو گے؟ تو سالم نے کہا میری چھاگل میں ڈال دو پانی۔ تو پانی پلانے والے صحابی نے کہا چھاگل میں پانی ڈال دے؟ کہا ہاں میرے چھاگل میں پانی ڈال دو، میں آج روزہ ہوں، اگر میری جان بچ گئی اور میں غازی بن گیا اور زندہ رہا تو افطار میں تمہارے دیے ہوئے پانی سے پیاس بجھاؤں گا، اور اگر میں شہید ہوا تو اللہ کے دسترخوان پہ پیاس بجھاؤں گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے ان صحابی نے پانی ان کے چھاگل میں ڈالا اور پلٹے نہیں تھے، انہوں نے آخری ہچکی لی اور وہیں دم توڑ دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوئے، دنیا کا روزے کی حالت میں پانی نہیں پیا، حشر کے میدان میں خدا کے دسترخوان پہ وہ پانی پیئیں گے انشاءاللہ۔ رمضان جیسے مہینے میں روزہ رکھیں، جنگ کے حالت میں روزہ رکھیں اور ہم معمولی بہانے سے روزہ توڑیں۔ روزہ بڑی عبادت ہے، رمضان میں روزہ رکھیں، قرآن کو معمول بنائیں، روزانہ 3 پارے ہم پڑھیں، کم سے کم 3 پارے، 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالیں۔ 20 منٹ میں 1 پارا ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں 3 پارے ہوتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صبح فجر کے بعد 1 گھنٹہ نکالو،
یا سو کے اٹھنے کے بعد 1 گھنٹہ نکالو، یا 20-20 منٹ کے وقفے سے آپ 1 گھنٹہ نکالو۔ 20 منٹ میں 1 پارہ ہوتا ہے۔ پورے رمضان میں ہم تین قرآن دیکھ کے ختم کریں گے، 1 قرآن تراویح میں انشاءاللہ ضرور ختم کریں گے، 4 قرآن تو ہم رمضان میں انشاءاللہ ختم کریں گے، 4 قرآن 3 پڑھیں گے، 1 قرآن ہم تراویح میں سنیں گے۔ ہر مسلمان یہ معمولی عمل ہے، اسے کر سکتا ہے۔ کرنے والے تو پورے رمضان میں 30-30 قرآن ختم کرتے ہیں، 15-15 قرآن ختم کرتے ہیں، 20-20 قرآن ختم کرتے ہیں۔ قرآن ختم کرنے والے اور پڑھنے والے، ہم ادنا مسلمان جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا اور تجوید کے ساتھ پڑھنے نہیں آتا اور جلدی پڑھنے نہیں آتا اور تیز نہیں پڑھ سکتا، تو 3 قرآن کم سے کم وہ رمضان میں پڑھ سکتا، 3 قرآن، اور تراویح میں 1 قرآن کو سن سکتا۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سے محبت کریں، رمضان میں قرآن پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ، دعا مانگنے کا مہینہ، اللہ سے لینے کا مہینہ۔ حضور نے فرمایا رمضان کی پہلی تاریخ کو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے، رمضان کی پہلی تاریخ کو اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے، اور ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے، یا طالب الخیر اقبل، اے خیر کے طلب کرنے والے آگے بڑھ، وہ یا طالب الشر ادبر، اور اے شر کے طلب کرنے والے پیچھے ہٹ جا۔ ایک فرشتہ روزانہ اعلان کرتا ہے، اے نیکیوں کے کرنے والے آگے بڑھو، اور اے گناہ کے کرنے والے پیچھے رہ جاؤ۔ آسمان پہ، پہلے آسمان پہ اللہ کا فرش آتا ہے، عرش آتا ہے، اور اللہ یوں کہتے ہیں، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی ہاتھ پھیلانے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی رونے والا، ہے کوئی ہم سے معافی مانگنے والا۔ پورا دن اور پوری رات 24 گھنٹے اللہ منادی کرتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، میرے بندو میں تو آ گیا، تم کب آؤ گے میرے پاس؟ میں پہلے آسمان پہ آیا تمہارے لیے، تمہارے گناہ معاف کرنے کے لیے آ گیا، تمہیں اپنا بنانے کے لیے آ گیا، تمہارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیرنے کے لیے آ گیا۔ تم کب آؤ گے؟ میں آ گیا، تمہارے آنے کی دیر ہے۔ اور پھر رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ، ہماری سحر سونے میں گزرتی ہے، سحر کھانے میں گزرتی ہے، اٹھانے میں پکانے میں گزرتی ہے، اور افطار گھومنے میں یا افطار دسترخوان سجانے میں گزرتا ہے۔ پورا مہینہ ہمارا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، اس کو دعا کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ، تراویح پڑھنے کا مہینہ اور روزے رکھنے کا مہینہ بنا لے۔ پورا مہینہ نیت کرے، ہم ایک بھی گناہ اس رمضان میں نہیں کریں گے انشاءاللہ، پورے مہینے میں کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ جیسے رمضان میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایسے گناہ رمضان میں بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ ایسے گناہ بڑھ جاتے ہیں رمضان میں، گناہ کا وبال رمضان میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس رمضان کو نیت کریں کہ ہم نیکیوں میں گزاریں گے، پوری 30 دن تراویح پڑھیں گے، تراویح میں قرآن سنیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کا مہینہ راز و نیاز کا مہینہ ہے، بندے اور خالق کے درمیان، بندے اور خالق کے درمیان راز کا مہینہ ہے۔ روزہ راز والی عبادت ہے، ایسا راز ہے جو اللہ ہی جانتا ہے اور بندہ ہی جانتا ہے، اور اللہ اور بندے کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ ابھی میں غسل کرنے کے لیے گیا، اگر حمام میں پانی پی لیتا تو کون دیکھتا؟ میری پیٹ کی اولاد بھی نہیں دیکھتی اور میری اپنی بیوی نہیں دیکھتی، اللہ دیکھ رہے کہ تم تنہائی میں کیا کر رہے ہو۔ تو رمضان یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز کا مہینہ ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو اپنا رازدار بناتا ہے اور راز میں پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بے پناہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، رمضان گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ نیت کریں اس رمضان کو ہم عبادتوں کا مہینہ بنائیں گے، اور اس رمضان میں ضرور ہم اپنے رب کو راضی کریں گے اور اپنی بخشش کروا لیں گے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔